السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی یاسر ملوک۔ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کی ساری شرعی حاجات اور جائز خواہشات کو اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہر آفت سے، مصیبت سے، بیماری سے، پریشانی سے اور ہر قسم کے شرور سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ ہم سب کو اللہ کے احکامات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آج فضائل رمضان میں سے حدیث نمبر 10 ہے، جو پہلی فصل کی آخری حدیث ہے۔ تو اس پر پہلی فصل کا ختم ہے، تو پہلی فصل آج ختم ہو جائے گی، پھر دوسری فصل، پھر تیسری فصل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساری حدیث رمضان میں مکمل ہو جائیں۔ تقریباً 21 احادیث ہیں میرے خیال سے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے استقامت دے اور اللہ مجھے توفیق دے۔ یہ جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور جب بھی انسان کسی گناہ سے بچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ تو یہ محض اللہ کی توفیق ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے یہ کام کر رہا ہوں، یعنی احادیث کو لوگوں تک پہنچانا، اور اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، کیونکہ آپ جو حدیث پڑھ کے آگے شیئر کرتے ہو اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ تو چلے حدیث شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ فائدہ: بعض علماء کا مذہب، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہیں، اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر کے روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزہ کے علاوہ 2 مہینہ کے روزہ کفارہ کے ادا کرنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھے ہی نہیں، جیسا کہ اس زمانہ کے بعض فساق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ موت سے کسی کو چارہ نہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت بہت جلد چھوٹنے والی چیز ہے، کارآمد چیز صرف اللہ کی اطاعت ہے۔ بہت سے جاہل تو اب اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ بک دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، یا ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور بہت غور و اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا تمسخر اور مذاق اڑانا بھی کفر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر نماز نہ پڑھے، کبھی بھی روزہ نہ رکھے، اسی طرح اور کوئی فرض ادا نہ کرے، بشرط یہ کہ اس کا منکر نہ ہو، وہ کافر نہیں۔ جس فرض کو ادا نہیں کرتا اس کا گناہ ہوتا ہے، اور جو اعمال ادا کرتا ہے ان کا اجر ملتا ہے۔ لیکن دین کی کسی ادنا سے ادنا بات کا تمسخر مذاق اڑانا بھی کفر ہے، جس سے اور بھی تمام عمر کے نماز روزے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ قابل لحاظ امر ہے، اس لیے روزہ کے متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جو شخص رمضان میں علی الاعلان بغیر کسی عذر کے کھاوے، اس کو قتل کیا جاوے۔ لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المؤمنین کا ہے، تو اس فرض سے کوئی بھی سبکدوش نہیں کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ حق تعالی شانہ اپنے مطیع بندوں کے طفیل مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما دیں کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والا میں ہوں۔ فصل اول میں 10 حدیثیں کافی سمجھتا ہوں کہ ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی ہے، چجائے کا تل کا عشرتن کاملہ، اور نہ ماننے والے کے لیے جتنا بھی لکھا جائے بیکار ہے۔ حق تعالی شانہ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرماویں، آمین۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سارے مسلمانوں کو پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے تاکہ اسی طرح فضائل کی احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور جو دعائیں ہیں نبی علیہ السلام کی بتلائی ہوئی یا قرآن پاک میں جو اللہ نے ہمیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کو بھی آپ کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ تو اس کے لیے میری دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ مجھ سے جو کمی کوتاہی ہو اس کو معاف فرمائے اپنے فضل سے، اور اللہ جل جلالہ میری اصلاح فرمائے اور سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ایک تو دعا کرنا، اور ایک اللہ سے یعنی یہ مانگنا کہ اللہ مجھے نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرما، اور اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ سب یعنی اس کے ذمرے میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ آہستہ آہستہ ہمیں انشاءاللہ نیکیوں میں آگے بڑھائیں گے اور اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس میں مرنے کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جو بھی ہے۔ کسی کے پاس زیادہ مال ہے وہ بھی رہ جائے گا، کسی کے پاس تھوڑا مال ہے وہ بھی رہ جائے گا۔ صرف ساتھ جانے والے کیا ہیں؟ وہ نیک اعمال ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا کہ سارے مسلمانوں کو اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جیسے پہلے بھی میں نے یہ حدیث شریف آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے پاک دامنی مانگتا ہے اللہ اس کو پاک باز بنا دیتے ہیں، اور جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں، اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو صابر بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور سارے مسلمانوں کو تمام احادیث پر عمل کرنے کی اور سارے دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ جل جلالہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔